السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورہ آل عمران آیت نمبر 185 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھ کر ہی رہنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تم قیامت کے دن پورے اجر دیے جاؤ گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخلہ مل گیا، فَقَدْ فَاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر الامور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے، اور بے شمار لاتعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ پہلے بھی میں کئی واقعات دیکھ چکا ہوں،
کسی بھی شخص کی موت عبرت ہوتی ہے، لیکن کل ہمارے کالج کے ایک ملازم محمد عمران کافی عرصے سے وہ ادھر ملازمت کر رہے تھے، یہ سپورٹس کے اندر وہ کلی کے عہدے پر کام کر رہے تھے، اور ہمارے ساتھ اس کا تعلق یہ تھا کافی سالوں سے گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج قصور میں شعبہ اسلامیات میں وہ ہمارے کمرے میں ہمارے ساتھ اٹیچ تھے، بڑی محبت سے وہ چائے پڑھاتے تھے، دیگر امور بھی۔ پرسوں کی بات ہے، کل تو چھٹی تھی، تو پرسوں سارا دن وہ ہمارے ساتھ رہے، نوجوان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رات اچانک ان کی وفات ہو گئی، اور کل ہم نے ان کا ظہر کے بعد جنازہ پڑھا ہے، یہ پرانے لاریہ ڈے میں اس کی رہائش۔ تو یقین مانیے ویسے تو جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو انسان کو آخرت یاد آتی ہے، لیکن عمران کی وفات نے تو نہ ہمیں ہلا کے رکھ دیا، بالکل چلتا پھرتا صحیح تو اندازہ نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ موت کب آنی ہے اور کس جگہ پر آنی ہے۔ بس اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے اپنی توحید پر قائم رکھے، یعنی کہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو اللہ ہمیں کلمہ نصیب کرے اور خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جب نبیوں کے امام نہیں رہے تو کسی اور نے کیا رہنا ہے؟ بس تمہارے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں ہے اتنی۔ آپ نے رات دیکھا ہوگا گلیوں بازاروں میں گزرنے کا رستہ ہی نہیں تھا، اور جشن منائے جا رہے ہیں اپنی مرضی کے، اور جشن بھی وہ جس میں ڈانس اور پتہ نہیں گانے جیسی آوازیں، اور نوجوان ڈانس کر رہے ہیں اس میں، اور پاکستان میں کچھ جگہوں پر عورتیں برہنہ یعنی کہ منہ لے کر بے پرد ہو کر وہ نبی پاک کا میلاد بنا رہی، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اور ایک میسج یہ میں دینا چاہتا ہوں کہ سب لوگ اس پر متفق ہیں کہ آپ سرکار کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، سب متفق ہیں، اور ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، اور جو چیز متفق علیہ ہے کہ آپ کی وفات 12 کو ہوئی ہے، تو کیا آپ کی وفات والے دن اس طرح کی چیزیں تو ہم نہیں سیکھ دیتے، اور کوئی حلوہ پوڑیاں بانٹ رہا ہے، کوئی ناچ گانے گا رہا ہے، جبکہ اس دن اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی پیاری بیٹی تھی، اللہ اکبر۔ مرض الموت میں آپ نے ان کے کان میں سرگوشی کی 2 دفعہ، ایک دفعہ سرگوشی کی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، آپ نے پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو ہنسنا شروع کر دیا۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں پوچھتی ہیں ان سے کیا کہا تھا، پہلے رو دیے پھر ہنس دیے، تو فرمایا کہ مجھے میرے بابا نے یہ خبر دی کہ اب میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، کیونکہ وہی آتی ہے نا نبی پر، اور موت کا فرشتہ واحد نبی پاک کی ہستی ہے جس کے گھر میں اجازت لے کے آتے ہیں، باقی تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے رونا شروع کر دیا، پھر دوبارہ آپ نے کہا کہ اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے
کہ تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا جائے، تو میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ آپ پر نبی پاک کی وفات کا اتنا غم اور سکتے کی کیفیت تھی، انہوں نے اظہار کیا اپنا، اللہ کہ اے دنیا کے لوگوں، صبت علی مصائب، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ اے لوگوں، میرے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اتنا دکھ مجھے ہوا ہے، اتنے غموں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹے، اگر یہ غم دنوں پر پڑ جاتے تو دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اتنا دکھ ہوا۔ اور جب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیٹی 6 مہینے تقریباً زندہ رہی ہے، تو 6 مہینے کے اندر کبھی کسی نے ان کو ہنستے نہیں، اتنا دکھ تھا۔ تو کیا نبی پاک کی وفات والے دن اس طرح کا کام کرنا ایک مسلمان کو تو زیب نہیں دیتا؟ مسلمان تو نبی پاک کی سنت کا پابند ہوتا ہے، ہماری خوشی بھی سنت کے مطابق اور غمی بھی سنت کے مطابق۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نبی کے یار صحابہ نے کیسے خوشی کی، انہوں نے اپنی جانیں نشاور کی اور نبی کی ایک ایک بات پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں بس آج تو موت کا پیغام دہرانے کے لیے میں نے سوچا کہ ہمیں بھی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ سچی بات ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کب اور کہاں باری آ جانی ہے۔ آج کے درس میں ایک دعا یہ بھی کروں گا کہ اللہ یہ رحمت فرما دینا ہمارے اوپر کہ جب ہماری زندگی کا آخری دن ہو، اس دن بھی فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھنے کی توفیق دینا، اور باقی نمازیں بھی موت سے پہلے جو ہے وہ باجماعت پڑھنے کی توفیق دے دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کی تیاری کرتا ہے۔ ہمیں تو دنیا نے مصروف کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 3 چھڑیاں گاڑی ہیں، ایک چھڑی یہاں گاڑ دی، ایک اس کے قریب، اور ایک چھڑی وہ آخر میں دور جا کے وہ لگا دی۔ فرمایا کہ پہلی چھڑی انسان ہے اور اس کے ساتھ جو چھڑی وہ اس کی موت ہے، اور جو دور وہ چھڑی اب تو وہ اس کی خواہشات ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں اس طرح کروں گا، یہ میرے معاملات ہیں۔ فرمایا کہ موت قریب ہے اور خواہشات لمبی ہے، یہ موت ان خواہشات تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ اس لیے اہل دل نے بڑی بات کہی ہے، ہمیں بھی یہ غور کرنا چاہیے۔ رکھ یاد قبر دی وادی نو، رکھ یاد قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، او چھڈ جانائی دنیا دے غم شادی نو، تو لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کیوں کہا؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔
ایک دن ایسا آنا ہے ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ اور ذات پھر بھی باقی رہے گا۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ، سب مر جائیں گے، اللہ ہی باقی رہے گا بس۔ رکھ یاد قبر دی وادی نو، آبادی دی بربادی نو، چھڑ جانی دنیا دے غم شادی نو کو، لا الہ الا اللہ۔ اور کہ ذرا غور کر، رکھ یاد قبر دیاں کنداں، اپنے ہتھی مردے دفنانے، اپنے ہتھاں نال قبر کڈنے، تے پھر تو بھول جانے ایک چھوٹا جا گھر ہے، اندے اندر کل میں بھی آنے۔ یہ قرآن کی تلاوت، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ حسن اخلاق، یہ عمل تیرے ساتھ جائیں گے۔ نہ پیسہ، نہ روپیہ، نہ بینک بیلنس، نہ دولت، نہ مال، نہ اولاد، کچھ ساتھ نہیں جائے گا۔ رکھ یاد قبر دیاں کندانو، تے کر یاد کفن دیاں بندانو، اور چھڑ جانی سب زن فرزندانو کو، لا الہ الا اللہ۔ اور شاعر نے دعوت فکر دیتی، طرح غور کرنے، دس ابراہیم خلیل کتھے، بڑے بڑے انبیاء بھی گزر گئے۔ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے، جب سے کائنات کے امام دنیا سے فوت ہوئے، اس کے بعد کوئی موت ہمارے لیے بڑی نہیں تھی۔ جدو آقا ہی دنیا تو چلے گئے تھے، اور کنے رہنے تھے؟ اللہ اکبر اللہ۔ دس ابراہیم خلیل کتے، موسیٰ بن عمران کلیم کتے، تے ساڈے ہادی نبی کریم کتے کو، لا الہ الا اللہ۔ آج اللہ سے دعا کرے اللہ میں موت کی تیاری کی توفیق دے، ہمارے بھائی عمران کے لیے اور جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب کے لیے دعا کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ اپنی فضل رحمت فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ سے بڑے گناہگار سے معاف فرما دے۔ اللہ جی سڑے حال تے رحم فرما، اے میرے اللہ اپنی رحمت نال سب میں معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے فوت ہو گئے نے، اللہ تو انہوں معاف فرما۔ یا اللہ سارے کلیگ، کالج دے دوست، ملازم، کالج دے اندر ایک عرصہ تک کالج کی خدمت کرنے والے بھائی محمد عمران، اللہ تو انہوں معاف فرما۔ اللہ جی انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے نے، اللہ انہوں نے بچے دی حفاظت فرماؤ۔ یا اللہ سب سارے موت دی تیاری دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا۔ اللہ سنیا جب تک زندہ رکھنا، اپنی توحید تے قائم رکھنا۔ یا اللہ ایمان اور صحت دی سلامتی نال زندہ رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔
اللہ جی جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بیمار نے اللہ سونے اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما یا اللہ تو اس بات سے قدرت رکھن والے ساڈے سر دے بالاں تو لے کے پیروں دے ناخن تک ساڈے جسم دے وچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے یا اللہ جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات تندرستیاں عطا کر دے صحت عطا کر دے عافیت عطا کر دے اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اللہ جی سارے والدین تے رحم فرما میرے سمیت جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں سب دے والدین نو معاف کر دے جنت وچ اعلی مقام عطا کر دے اے میرے اللہ اس مسجد عائشہ اور دنیا دے اندر جتنے بھی تیرے گھر نے جتنے بھی دینی مدارس نے اللہ سب نو قیامت تک آباد فرما اللہ جی سب دی حفاظت فرما اے میرے اللہ اسی بڑے گنہگار تو سب معاف کر دے اللہ جی مشکلات آسان کر دے تنگ دستیاں دور کر دے رزق حلال عطا کر دے اللہ سارے بچے اولاداں نے کر دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا اللہ جنہ جنہ دی شادی نہیں ہوئی اللہ اور نوجوان مرد و عورت اللہ انہوں زندگی دا نیک ساتھی عطا کر دے یا اللہ جڑے جوڑے شادی شدہ نے اللہ صاحب اولاد کر دے نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے اللہ سونے جنہ دے بچے بچیاں جوان نے اللہ انہوں نے رشتے ناتے دے مسئلے آسان کر دے والدین واسطے آسانیاں پیدا فرما دے یا اللہ اولاد دا مسئلہ بڑا ہی نازک ہے اللہ خاص کر بیٹیاں دا مسئلہ بڑا حساس ہے اللہ بیٹے بیٹیاں دے بارے ساری زندگی سکھ چین عطا کرنا دکھا مصیبتہ پریشانیاں آزمائشاں تو دور رکھنا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بك من شرورهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين